فضائے حرم کی یادیں، وہ رب کے کرم کی یادیں، گزارے جو قدموں میں لمحے، بھلی یاد آئے وہ یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خوشگوار یادیں، اور آج کے اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ میل سنت کے شہزادے صاحبزادہ حاجی عبید رضا طاہر المدنی یہ امید ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ دیر میں جوائن ہوں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زندگی خوشگوار اور ناخوشگوار دونوں یادوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دھوپ بھی آتی ہے، چھاؤں بھی آتی ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے۔ تو اندھیرے بھی یاد رہتے ہیں، اجالے بھی یاد رہتے ہیں، خوشبو بھی یاد رہتی ہے، بدبو بھی یاد رہتی ہے۔ کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا ایک حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ہم اسکول وغیرہ میں پڑھتے تھے تو انفارگیٹیبل ایسے نہ مطلب کہ وہ جس کو آپ بھول نہیں سکتے ایسے ایسے واقعات لکھنے کا کہا جاتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ایک اپنی ان کے نزدیک فائدے نقصان ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارے اس پروگرام کا مقصد انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ بے حد فوائد اس سے حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ کچھ ہی دیر میں جب شہزادہ حضور ہمارے ساتھ ہوں گے تو میں ان سے سوالات لے کر آیا ہوں، کچھ ان کی ویڈیوز لے کر آیا ہوں۔ آج کچھ ان کے مناظر دکھا کر میں نے پوچھنا ہے کہ یہ منظر کہاں کا ہے۔ باتیں خوشگواری ہوں گی، یادیں بھی خوشگوار ہوں گی، تو کچھ تیاری ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کی زیارت ہوگی اور انشاءاللہ ان قریب ان کی زیارت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میں چلتا ہوں اس وقت ہمارے محترم و مکرم سلمان مدنی صاحب کے بعد۔ آپ نے بھی سلمان بھائی سفر مدینہ کیا ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، سفر مدینہ کی سعادت آپ نے حاصل کی ہے، حج یا عمرہ؟ میں عمرے کی سعادت پائی ہے۔ عمرے کی سعادت پائی ہے، کیا بات ہے، مطلب مدینہ دیکھا ہے، سبحان الحمدللہ، کیا بات ہے میٹھے مدینے کی۔ اچھا، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جامعۃ المدینہ میں بھی پڑھا ہے، جی، اور خود کہتے ہیں میں گاؤں و دیہات سے میرا تعلق رہا ہے، بالکل۔ تو وہیں سے جامعۃ المدینہ سے پڑھنا شروع کیا یا جامعۃ المدینہ شہر کی طرف آئے تھے آپ؟ نہیں جی، میں کالج میں تھا، فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا کالج میں۔ ذہن پہلے سے ہی تھا کہ بننا ہے، یوں عالم دین بننا ہے اور علم دین حاصل کرنا ہے۔ جامعۃ المدینہ میں آنے کا ذہن بھی تھا، تو بہرحال پھر حالات یوں بنے کہ والد صاحب کا ذہن دوبارہ بنایا کہ مجھے اب بھیج دیں، تو والد صاحب سے بہرحال ایک بڑے تگ و دو کر کے میں نے اجازت لی، اور بلکہ اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے میری دادی جان کی قبر پر، انہوں نے مجھے اجازت لے کر کے دی والد صاحب سے۔ اور پھر زندگی کا پہلا سفر یوں کہہ لیجیے آپ کہ اتنا جو لمبا سفر کیا میں نے وہ یہ جامعۃ المدینہ کے لیے وزیر آباد سے کراچی کا سفر کیا میں۔ تو وزیر آباد سے کراچی آئے پڑھنے کے لیے، ڈائریکٹ یہیں؟ جی بالکل، کراچی آئے، ہاں جی۔ اچھا۔ وزیر آباد سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں ہے کرم آباد، مین روڈ پر ہی ہے، تو وہاں سے پہلے شہر آنا ہوتا ہے، پھر شہر سے آگے آپ کو یعنی ایک وقت گزرا ہے کہ آپ رہیں اپنے گھر پر اور یہ سارا چیزیں سفر آپ کا وہ معاملہ رہا ہے؟ جی بالکل۔ تو اس میں تو پھر عید قربان بھی آئی ہوئی ہوگی؟ ہاں جی بالکل، الحمدللہ عید آتی تھی قربانی کی، اور ہمارے جو ہے الحمدللہ گھر پر بڑا جانور جو ہے وہ آیا کرتا تھا۔ اچھا، اور بڑا زبردست خوبصورت جانور آتا تھا الحمدللہ، صحت مند۔ آپ کے گھر آتا ہوگا تو خوبصورت ہی آتا ہوگا بھائی جان۔ کوئی اس دوران جو قربانی کے جو ایام ہوتے تھے اس میں کوئی آپ کے یاد میں کوئی ایسا واقعہ جو آج آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں جی، وہ ہمارے جو تایا جی تھے یہی قربانی کا جانور لے کر آتے تھے،
تو جانور لے کر آئے, وہ بڑا اچھا سا تگڑا بڑا جانور تھا. تو اس کو کھلایا پلایا بھی, کچھ دن وہاں مطلب گزرے. تو جب قربانی کا دن آیا, پہلا مطلب دن تھا 10 ذی الحجہ کا, عید کی نماز پڑھ کر آئے, تو کارخانے پہ جو لوگ کام کرتے تھے 20-22 افراد کام کرتے تھے وہاں پر, تو وہ بھی آ ہی جاتے تھے مطلب قربانی کے وقت پر. تو یعنی جانور کارخانے کے باہر, یعنی رہائش تھی, کارخانہ اور گھر تقریباً یوں سمجھ لیں کہ قریب تھا. ہاں جی. تو آگے افراد بھی آگے, جانور بھی بندہ ہوا ہے, تایا جی بھی ہیں, ہم بھی, خاندان کے اور بچے بھی باہر مطلب کھڑے ہیں سارے. تو اب جو قصاب تھا نا جی, جس نے جانور ذبح کرنا تھا اس کو آنے میں دیر ہو گئی. تو وہ جو کام کرنے والے مزدور تھے نا, ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ چھڈو جی حاجی صاحب, یہ آپ ہی کر لینے. یعنی انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ یہ کام چھوڑیں, یہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں, جانور آپ کیوں اس کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آئے گا, پیسے بھی لے گا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. وقت بھی گزر رہا تھا, تو انہوں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے. اب کیا ہوا جی, اب وہ سب سے پہلے جانور کو جو ہے اس کے پاؤں باندھتے ہیں, رسیاں اس کے پاؤں پہ باندھی, رسیاں باندھی اور جانور بلا کر گرا لیا. اب یہ لوگ سارے, تو آپ کو پتا ہے کہ بھئی لوہے کا کام کرنے والے لوہار لوگ جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں, تو جانور کو پلاسٹک سے تھوڑی کٹتا ہے, اللہ اکبر, یہ چھری سے ہی کٹتا ہے. لیکن اب یہ اس کو, اب جب وہ اس کو گرایا تو 2-4 بندے مطلب اس کے اوپر اپنا گھٹنا وغیرہ رکھ کر, یعنی اس کو مضبوط پکڑ لیا, اس کو جکڑ لیا جانور کو. اس پر ایسا ابھی چھری چلائی ہی ہے انہوں نے, تکبیر پڑی ہی ہے, اور تھوڑی سی اس کی گردن کٹی ہے. بڑا مضبوط جانور تھا, اس نے جب زور مارا نا جی, تو اس کی ایک ٹانگ رسی میں سے نکل گئی, ایک ٹانگ رسی میں سے نکلی, ادھر رسی میں سے ٹانگ نکلی, اور ادھر وہ لوگ جنہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا, وہ پچھلے لوگ جو کیا ہو گئے, وہ نکل گئے, بھاگ گئے وہ. اچھا, وہ سائڈ پر ہو گئے. اب جو آگے تھے ان کی بھی گرفت کمزور ہو گئی, جانور کھڑا ہو گیا, گردن پہ چھری پھری تھی, گردن پہ چھری پھری ہوئی ہے, یعنی پوری ہلکی سی چھری پھری ہے. اب وہ بھاگ رہا ہے, اور یہ جو پبلک ہے یہ بھی مطلب چھریاں انہوں نے بھی پکڑی اور اس کے پیچھے مطلب وہ بھاگ رہے ہیں. تو ہمارے گھر پہ یوں مطلب کسی دور میں یہ تھا کہ وہ سارا سامان وغیرہ جو گوشت کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ گھر پہ رکھا ہوا تھا. تو یہ اب وہ بھاگ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, یعنی ہمارے ساتھ ایک کھلا پلاٹ تھا گھر کے ساتھ, وہ یوں بھاگتا ہوا ادھر جا رہا ہے, ادھر سے پھر بھاگتا ہوا وہ ادھر آ رہا ہے. بہرحال اب چونکہ خون اس کا بہ ہی رہا تھا, اب جب اس جانور کی سمجھ لیں انرجی اس کی ساری کچھ ہو گئی, ڈیفیوز ہوئی, تو پھر کیا ہوا, وہ گر گیا. اب گرا تو اب پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ انہوں نے تکبیر پھیر کے پورا مطلب جس طرح وہ کرتے ہیں وہ نظام کیا. تو یہ ایک واقعہ ہے جو مجھے دھندلا سا مطلب اس کا کچھ ویژولائز بھی یہ ذہن میں آ رہا ہے. یہ اس طرح ہوا. تو بہرحال جو ہونا تھا, اچھا اتنے میں کیا ہوا, وہ جس سے طے کیا ہوا تھا بندہ وہ بھی آ گیا. اب چونکہ یہ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا, تو پھر بہرحال گوشت بنانے میں اس نے پھر اپنا جسے کہتے ہیں حصہ ملانا, ساتھ دینا, یہ کام کیا اس نے. تو یہ اس میں 2-3 باتیں شاید ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو ایک یادگار بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے آپ کا واقعہ. اور اس میں 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں کہ نمبر 1 کہ جانور جو ہے یہ ایکسپرٹ سے ہی جی اس کو ذبح کروانا چاہیے. جی, عام آدمی نہ کس کو کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرے نہیں تو کرنی اچھا ہے. ایسی بات. اور چاہے وہ جانور جب بھاگ جائے تو پھر اس کو سنبھالیں گے کیسے. جی, اور تو اس میں تجربے کار لو. اب آپ کا بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھنے سننے والوں کے جانور بھی شاید آ رہے ہوں یا آ چکے ہوں, تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ جو جانور آپ نے لیا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ لاکھوں روپے کا, ہزاروں روپے کا جانور لیتے ہیں, تو جو جس کو کاٹنا ہے اس کے بھی تو دیکھیں نا کہ وہ ہے. اب بالکل نئے درزی کو کپڑا دے دیں, وہ جو سیکھے دے گا تو پہن تو نہیں سکیں گے ہم. تو اس طرح دیکھیں کہ سال بھر اس کی پریکٹس رہی یا نہیں رہی ہے. تو جو سال بھر جس کا کام رہا ہے, سال بھر جو کرتے رہے ہیں قربانیوں کے تعلق سے, اور ایکسپرٹ ہوتے ہیں, گوشت بناتے رہتے ہیں, گوشت بیچتے رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے انہی, بلکہ خیال کیا مشورہ ہی دوں گا, انہی کو خدمت کا موقع دیں تاکہ یہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ یہ درست ہو جائے. ورنہ سیدھی بات یہ ہے کہ 6-7-8 دن آپ نے کھلایا پلایا اور جانور ہی بھاگ گیا. تو ان کی مہربانی, جانور کی مہربانی, ان کی مہربانی, جو بولو اللہ کا کرم ہے کہ جانور سلمان بھائی کا ان کے ہاتھ میں آ گیا اور اس کو کاٹنا اور کھانا نصیب ہو گیا. ورنہ پھر جو ہوتا وہ ہوتا, کچھ اور ہی بیان ہو رہا ہوتا, ایسی بات. پھر کیا ہو رہا ہوتا پتہ نہیں. مسکراہٹ بھی آپ کی سر چہرے پر ہوتی کہ نہ ہوتی. جو بھی تھا ماشاءاللہ
ہمارے صاحبزادہ حاجی عبید رضا اطہر المدنی ہمارے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر ہیں. خوشگوار یادیں. آج حاجی رضا صاحب ہم آپ کو شہزادہ حضور کچھ تصاویر بھی دکھائیں گے, کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے, اور آپ سے ان خوشگوار یادوں کے تعلق سے سوالات بھی کریں گے. لیکن میرے پاس کچھ سوالات ہیں, انشاءاللہ کچھ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے سوالات کریں گے. تو اگر آپ تیار ہوں تو پھر میں آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں. مرحبا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے خوشگوار یادیں, تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ زندگی کا یہ حصہ, آپ کی عمر شاید 40 سال کے آس پاس ہے. جی ہاں, 40 سال کے آس پاس ہے. تو ظاہر ہے 40 سال. تو 40 سال کے آس پاس جو آپ کی حیات ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, دراز خیر عطا فرمائے. آمین. آپ کا سایہ ہم پر, ہماری دعوت اسلامی پر, اپنے گھر بار پر دراز فرمائے. آمین. آپ کو آپ کے ابو کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے, دل کا سکون کرے, دل کا قرار کرے. ماشاءاللہ آپ کی سعادت مندی میں اللہ اور برکتیں, جو آپ کے ابو جان کے ساتھ, امیر رسول کے ساتھ آپ کی سعادت مندی ہے, اللہ کریم اس میں اور برکتیں بھی عطا فرمائے. آمین. تو کوئی زندگی کا ایسا خوشگوار یادگار زندگی کا واقعہ کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کیا یار یہ وہ واقعہ ہے کہ جو میں مطلب کہ نہیں بھول پاتا, اور آپ ہم سے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کر سکیں. جی حضور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ویسے تو انسان کی زندگی میں جو نا وہ بے شمار واقعات جو وہ آتے رہتے ہیں, مگر خوشگوار واقعات جو نا دو چند ہی ہوتے ہیں, اور چند میں سے ظاہر ہے کہ بندہ جس کو جو ترجیح ہو اسے ترجیح دے. اور بعض واقعات جو وہ مختلف نوعیت کے اعتبار سے جو نا خوشگوار ہوتے ہیں. تو آپ یعنی کس حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ واقعہ نوعیت بھی آپ پر چھوڑی, یادیں بھی آپ پر چھوڑی, سارے کچھ آپ پر چھوڑی, سب کچھ آپ پر چھوڑا, کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے. ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, ناظرین آپ کو سن رہے ہیں, آپ جو چاہیں شیئر کریں, چاہیں تو شیئر کریں, آپ کے ہاتھ میں ہے, مرضی ہے بھائی آپ کی. جی سبحان اللہ. ابھی جو میری نظر میں واقعہ ہے نا, ایک جو جی میرے علیہ سنت نے جو ہے وہ والد محترم نے جب مجھے کون سے سال میں وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. چل مدینہ کس سال میں ہوئے تھے آپ؟ 97 میں آپ چل مدینہ ہوئے تھے, یعنی آج سے تقریباً 23 سال پہلے. 23 ایئرس اولڈ. اوکے 23 سال. جی 23 سال. 2020 ہے نا جی. ہاں 20 یہ تو 3 پچھلے. ہاں تو ٹھیک ہے 23 سال. 23 سال. جی حضور 23 سال پہلے آپ چل مدینہ کی ماشاءاللہ سعادت حاصل کی. کیا بات ہے. جی فرمائیے. جی یہی وہی جب میرے سے نام ملاقات فرماتے تھے آپ. تو یہ چل مدینہ جو آپ کو فرمایا گیا یہ آپ کے لیے خوشگوار لمحہ تھا. بالکل. اچھا اس کے بعد کوئی اس کے علاوہ کوئی خوشگوار لمحات ہیں آپ کے زندگی کے؟ جی ہاں ہیں, بالکل ہیں. اچھا میں آپ کو جیسے کہ مجھے آپ کے وہ یاد آتا ہے کہ جب میں آپ کو شہید مسجد میں دیکھا کرتا تھا, جب میرے آفس میں شہید مسجد کے قریب ہوا کرتی تھی, نیا نیا میں مدنی ماحول میں آیا تھا, آپ بڑے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے. تو کوئی اس وقت جو موٹر سائیکل آپ چلاتے تھے, کار وار تو آپ کے پاس ہوتی نہیں تھی, نہ آگے پیچھے کوئی ایسی کار کا میں نے نظام دیکھا تھا. تو یہ موٹر سائیکل چلاتے وقت آپ کو کچھ فیل نہیں ہوتا تھا؟ لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے, آپ اترتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے. ہمارے عموماً ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ کار میں آنا, کار میں جانا. آپ کے پاس وہ موٹر سائیکل کا نظام ہوتا تھا. بڑا موٹر سائیکل. ہاں بڑا نارمل موٹر سائیکل. بڑا کتنا ہو جیسا موٹر سائیکل روڈ پہ چلتا ہے تھا موٹر سائیکل تھا. تو وہ پھر ٹنکی پر آپ اسے بھی بیگ بیگ رکھ کے گھوما کرتے تھے. اور پھر ان دنوں شاید آپ میرا خیال ہے قرآن کریم پڑھنے کے لیے یا شاید حفظ کے لیے
آپ مدرسۃ المدینہ میں بھی آپ جایا کرتے تھے اگر میں بھول نہیں کر رہا تو، درس نظامی کے لیے. درس نظامی کے لیے جاتے تھے. تو اس دوران کا کوئی ایسا آپ کو یاد آتا ہو واقعہ تو وہ شیئر کریں آپ. واقعہ تو بنا میں ہی سناتا رہوں گا. اس دوران تو مجھے کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہے. البتہ ایک واقعہ سے خوشگوار تو نہیں کہیں گے. کہ وہ اپنی بھانجی کو جو ہے نا وہ کہیں لے کے جا رہا تھا. وہ چھوٹی سی ٹنکی میں بیٹھی ہوئی تھی آگے. اب آگے جو کتا ایک آ گیا. اب بریک نہ لگے کتے کو دے مارا. کیا کرتا میں. اچھا اب سے ذرا کہ میری بچے کے ٹھیٹا کو ادھر میں گرا ہوں اور پیچھے سے چار میں آگے بریک مارا ہے. یہ ابھی ایسی وہ تھا کہ میں تو سامنے کے ہینگ ہو گیا کھڑا ہو گیا. میں تو ادھر سے مست ہو تو کیا کرتا میں. تو یہ ایک واقعہ خوشگوار اس کو خوشگوار تو نہیں کہیں گے ظاہر بھائی. یہ واقعہ ہمارے لیے تو وہ اس کو نہیں، اس کو افسردہ کہہ رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. اچھا شہزادہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کبھی قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گئے آپ، اس کے تعلق سے کوئی آپ کا بنتا ہو؟ ہم یعنی یہ کہ وہ خود تو نہیں گئے لینے کے لیے، تابع ہو کر گئے ہوں. یعنی تابع یعنی کسی کے ساتھ. اب تو ہمارا جانور تھا وہ گئے تو آپ ہی ہیں نا. نہیں ایک ہوتا ہے کہ یعنی تو بندہ جو نا خریداری کرے کہ کسی بڑے کے ساتھ جائے. مطلب گئے تو ہے نا آپ تو گئے نا. آپ کی مراد یہ کہ میں خود جیسے اب جیسے مجھے جیسے کوئی اس عمر میں کوئی ٹوفی خریدنی ہے تو ظاہر میں دکان پہ خود کیا ٹوفی خریدی اور ایک کوئی لے گیا تو دونوں میں فرق ہے نا. یا کوئی جا رہا تھا میں اس کے ساتھ چلے گیا تو دونوں میں فرق ہے. جانور آپ نے خریدنا تھا؟ نہیں ہمارا جانور تھا وہ لینا تھا. میں نے نہیں خریدنا تھا، ہمارا جانور تھا. اچھا. امیر سنت ظاہر سفر مدینہ پہ ہوتے تھے تو ان دنوں ہم جاتے تھے باپو شریف کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. کیوں وہ منڈی گئے تھے لینے کے لیے، چند بار جانا ہوا اس طرح. تو ایک بار جو گائے لی تھی نا وہ یعنی وہ اس کو میں نوٹ کرتا تھا یہی پیر کالونی میرے مکان میں وہ بیٹھتی کیا وہ قبلہ روتی. اچھا ہاں یہ آپ نے مشاہدہ کیا آپ نے اس کا؟ جی ہاں بالکل. چند بار میں جب روزہ اس کو دیکھتا تھا وہ قبلہ روز ہی دیکھتی تھی. سبحان اللہ. چلے یہ بھی بعض اوقات جانوروں میں ہو سکتا ہے خصوصیت ہوتی ہو کہ وہ اس چیز کا اہتمام کر لیتی ہوں. آئی ڈونٹ نو، مجھے اس معاملے میں کوئی زیادہ تجربہ تحقیق نہیں ہے. آپ کی کچھ ہو تو پھر آپ شیئر کریں. بس میں نے تو وہ اسی کو نوٹ کیا اس کی گائے کو. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کا جانور جو ہمارے یہاں عموماً لیا جاتا ہے، اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی کا جانور اپنے لیے لیں تو آپ کس جانور کو لینا پسند کریں گے؟ بکرا. اچھا زیادہ پسند ہے آپ کو؟ جی ہاں. اصل بکرا جو ہے نا یہ مانوس سے جلدی ہو جاتا ہے انسان سے اور یہ پیچھے بھی چلتا بھی رہتا ہے. اب اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنا اس کی بات ہی کچھ اور. مطلب یہ مانوس جلدی ہو جاتا ہے اور پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. آپ یہ ارشاد فرمانا چاہتے اور کوئی وجہ نہیں ہے پسند کی؟ اور کوئی وجہ تو ذہن میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سرکار دو جہاں. یہ بتا دوں بڑے جانور کے حوالے سے وہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جانوروں کو انسان کے تابع کیا ہے، ورنہ جانور کی طاقت انسان سے زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جو شریعت ہمیں فرما دے تو اللہ تعالیٰ کا حکم سراخوں پہ یعنی جو فرمانے تو اس کا مشاہدہ مجھے ایک بار اس طرح ہوا کہ ایک بار ہم جو نا یہی بڑا جانور جو گائے وغیرہ لے کر تو گھر لائے.
اب سوزوکی سے اتارتے وقت یہ وہاں پیر کا جو مکان ہے مین روڈ پہ ایک گیٹ تھا, اس کو اندر لانے کے لیے جو ہے وہ اس کو اندر لانا تھا. اب لوہے کا دروازہ اور اس کا جو لوہے کا دروازے میں کھڑکی ہوتی ہے, ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے, چھوٹا دروازہ ہوتا ہے. چھوٹے دروازے کے لیے جو کھڑکی جس کو کہا جاتا ہے, اور وہ اس میں لوہے کا ایل بنا ہوتا ہے نا نیچے. اب وہ جانور جو ہے نا وہ جب اترنے لگا, گائے جب اترنے لگی تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس نے جھٹکا مارا. اب جھٹکا مارا تو اس کے یعنی جو کھور ہوتا ہے وہ دروازے سے ٹکرایا. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ یعنی وہ اتنا مضبوط دروازہ اس کو جو ایل بنا ہوا ہے وہ جو ہے نا وہ کم ہو گیا, تھوڑا سا مڑ گیا. تو اس کو مجھے اندازہ ہوا کہ جانور میں طاقت کتنی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی کہ اس کے ذریعے اتنے بڑے جانوروں کو قابو کر لیتا ہے. اللہ اس کو قابو میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے شان اپنے ہے. کرم سے. اور سواریاں ہیں, جانور ہیں, سواری کی دعا بھی پڑھتے ہیں سخر لنا, بالکل. کہ بالکل. اسے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا, یعنی ہمیں اس پر کیا. قابو دے دیا. ورنہ تو یہ جہاز, اور یہ کل ہم عبداللطیف بھائی وغیرہ بیٹھے تھے, اس موضوع پر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. چلے پہلے کالز لے لیتے ہیں. جی کالز دیں. محمد عمیر حمزہ تاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا آپ نے خود کبھی منڈی جا کر جانور خریدنے کی سعادت حاصل کی ہے؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مدینہ شریف حاضری کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. جی جناب, یہ میں جو ہے وہ خریدنے گیا ہوں اگر کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, خود اپنے لیے نہیں خریدنے کے لیے گئے تھے؟ ہمارا ہی جانور تھا, گھر کے لیے خریدنے گیا تھا. اس جانور میرا بھی حصہ ہوتا تھا. اوکے, چلے 2 الفاظ زیادہ ہو گئے. تو آپ کا جب حصہ ہوتا تھا تو کیا آپ نے جب وہ جانور خریدا تو اس کو چیک کرتے تھے آپ؟ اب مجھے نہیں پتہ ہی نہیں ہے نا, کہ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ وہ دانت وغیرہ کیا ہوتے ہیں, اس کو ظاہر ہے کہ دانت کی پہچان کیا ہے, تو تمیز ہی مجھے پتہ ہی نہیں تھا. عمر چھوٹی ہوگی. ٹھیک ہے, میں ہاں جی کال دیتے ہیں. مطلب میرا وہ تھا تو نہیں, میں انٹرفیئر کروں گا, لیکن میں نے کہا چلے ایک بات سے بات لگ جائے گی. یوں بھی یہ بھی لوگوں میں عادت ہوتی ہے ایسے خام خام, ہم بھی دانت دکھاؤ اس کے, پتہ ہے ہی نہیں دانت کیا, دانت کیسے, دانت یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر خریدنے کے لیے آپ جاتے ہیں, یہ تو خیر اپنے لیے تو خود ہی شہزادہ حضور فرما چکے ہیں کہ میں تو کسی کے ساتھ گیا تھا, لیکن اگر میں اپنے لیے جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ میرے سامنے میرے ہاتھ میں ابلغ گورے صوبہ رسالہ ہے جی, اس میں عیب دار جانور کے تعلق سے وضاحت موجود ہے. کس جانور کی قربانی ہوگی, کس جانور کی قربانی نہیں ہوگی, اس کی وضاحت اس رسالے میں موجود ہے. تو جب ہم اپنے لیے جانور خریدنے کے لیے جائیں گے, مجھے قربانی کرنی ہے, مجھ پہ قربانی واجب ہے, تو ظاہر ہے کہ مجھے اس معاملے میں معلومات ہونا بھی ضروری ہے کہ میں جو اپنا ایک دینی فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, جب آپ جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے نوٹیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو جانور خریدیں گے قربانی کے لیے, تو جانور کے تعلق سے بھی آپ کو معلومات ہونا ضروری ہے کہ آیا یہ جانور یہ وہ میں خرید رہا ہوں, اسی قربانی کے تعلق سے جو شرعی احکام ہیں وہ پورے ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. تو یہ یعنی یہ جس پر قربانی واجب ہے ان کے لیے. یہاں مطلب کہ شہزادہ حضور کا معاملہ تو جدا تھا. جی, تو یہ جو اگر میں ناظرین کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, جیسے آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں یا جو بھی آپ کو قربانی کا جانور آیا ہے, تو ایک بار ابلغ گھورے صوبہ رسالے میں یہ آسان لفظوں, آسان کسی حد تک آسان ہی لکھا جاتا ہے یہ رسالہ, اس میں ضرور دیکھ لیجئے گا کہ آیا اس میں آپ کا وہ جو جانور ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ورنہ جن کی قربانی نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہو سکتی, پھر اس کی پوری ڈیٹیل ہے جو ہمارا موضوع نہیں ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ایپ کی بات ہے نا, تو ایپ جو ہے نا وہ تو عام بندہ بھی پہچان لے گا کسی کو کھلے سے پڑھ کے. اب اصل ہے کہ دانت والا مسئلہ, تو اسی لیے یہ ہے کہ کسی تجربہ کار سے پہلے سیکھ لیا جائے کہ دانتوں کی پہچان کیا ہے. جی جی, ہر کوئی بندہ جو جا کے نہیں کر سکتا. ایسا واقعات ہوا ہے کہ وہ کیا اٹھا کے لیا, کھیرا اٹھا کے لیا, پتا چلا یعنی کھیرا تھا اور تو 2 تو تھے ہی نہیں اس کے. جی کال لیں. فیض الرحمان اتاری ملک رضا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ خوشگوار سلسلہ, بہت ہی بہترین سلسلہ چل رہا ہے. شہزادہ حضور سے عرض ہے کہ اپنے بچپن کا کوئی یادگار سلسلہ بتائے جس میں آپ نے کسی چیز کے لیے امیر اہل سنت سے ضد کی ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے.
مجھے ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں ہے کہ امیر سنت سے میں نے ضد کی ہو واہ بھائی واہ. کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور چاہیے. بڑا یہ خوشگوار بات بچپن گزرا ہے. ضدی نہیں ہوئی ہے. اچھا بچپن ہے یہ بھی خوشگوار واقعہ ہے. یہ ابو کے لیے بھی خوشگوار واقعہ ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی ضدی نہیں کی ہے. سبحان. ٹھیک ہے, بہت خوب. اچھا کال لیں. میرا نام محمد عامر اتاری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے شہزادے حضور کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ کو بچپن میں قربانی کا جانور ذبح ہوتے دیکھ کر ڈر لگتا تھا, اور آپ نے کبھی جانور ذبح کیا ہے؟ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے, میں عالم بعمل مفتی بنوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بنائے, بعمل مفتی بنائے. بچپن میں مجھے یہ ذبح دیکھنا, اس میں مجھے ڈر تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی مجھے ڈر لگا ہو. اور دوسرا ہے کہ چند بار جو وہ میں نے ذبح بھی کیا ہے جانور. اونٹ نہر کیا آپ نے حضور؟ جی ہاں. اونٹ نہر کیا آپ نے؟ جی ہاں. وہ یہ کہ وہ گوشت کے ساتھ دونوں مل کے کیا یعنی وہ ان کا مجھے یاد نہیں پڑتا. جو کاٹنے والے تھے, نہر کرنے والے تھے, ان کا بھی ہاتھ ہے اور آپ کا بھی ہاتھ ہے. بالکل. جی ہاں. جی ہاں. نہر کیا ہے. یہ بڑے مطلب کہ یہ ایک ہے. تو اس میں آپ نے پہلے سے معلومات دے لی ہوگی, کیونکہ یہ عام جانور کے ذبح ہونے میں اونٹ کے نہر ہونے میں فرق ہے. جی ہاں. یہ کتنا پرانا واقعہ ہوگا حضور؟ یہ اونٹ نہر والا واقعہ ہوگا تقریباً 2002 یا 2003. 2002-2003 میں ماشاءاللہ اونٹ. اچھا, اس کا مطلب آپ کو اونٹ نہر کرنے کا بھی موقع ملا ہے اور جانور ذبح کرنے کا بھی آپ کو موقع ملا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جانور ذبح ہو رہا ہے اور آپ وہاں کھڑے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ 2002 کی ایک بات ہے کہ اس کو امیر سنت نے نا یہ فرمانا شروع کیا تھا. امیر سنت نے میل بھیجی تھی جانور کے ذبح ہونے کے حوالے سے تماشا دیکھنا. تو غالباً وہی سال کا یا اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب امیر سنت نے میل بھیجی تھی. تو جب سے امیر سنت نے میل بھیجی تو امیر سنت نے اپنا یہ ایڈریس دیا تھا. تو اس کے بعد سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی جو ہے نا میں تماشا دیکھنے کے لیے جو ہے نا یہ کھڑا ہوا ہوں. البتہ خود ذبح کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے وہ نہر کے ان دنوں میں یہ جانور نہیں دیکھتا تھا ذبح ہوتے ہوئے. نہیں, میرا سوال کرنا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے خود کر رہا ہوں. نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے شدت, تو میرا سوال یہ نہیں ہے کہ وہاں جو جانور کٹ رہا ہے اور آپ کھڑے, اپنا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس وقت جس کا جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے, ظاہر آپ بھی عید کے دنوں میں آپ کے بھی مطلب کہ جانور ذبح ہوتے ہوں گے, تو جب جس کا جانور ذبح ہوتا ہے تو بعض اوقات جس کا جانور ہوتا ہے وہ عموماً جانور کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, بکرے کے پاس یا کسی اور جانور کے پاس, اور جو کاٹ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ گفتگو چل رہی ہوتی ہے. تو ایسا کبھی ہوا ہے تاکہ میں آگے کچھ سوال کر سکوں آپ سے؟ جی ہاں بالکل. اپنا جانور تو اپنے نظروں کے سامنے ذبح کروا. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ کو ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ, حقیقی خوشگواری ہمارا ہے کہ ناخوشگوار واقعہ ہو رہا اور آپ کو اس میں مداخلت کرنی پڑی ہو؟ اب ایسے ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں سے غلطیاں تو ہوتی ہیں گوشت پرستوں سے. اب مجھے اس کا پورا تو نہیں یاد, البتہ ایک بار تو آپ بھی تھے, وہ تو ذرا کٹنے کے بعد تو اس نے لٹکا دیا تھا اور ہم تو اس کو ڈھونڈ رہے تھے لال والے گھر میں. وہ لٹکانے کے بعد بندہ ڈھونڈ ہی رہا ہوتا ہے. کئی لوگ لٹکا کر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں. اس کو کاٹنے نہیں آتا تھا, اگلا مرحلہ اس کو نہیں آتا تھا, مسئلہ یہ تھا. جی جی, چلیں اللہ تعالیٰ خیر وہ میں کال دیں. شہزادی حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کو قربانی کے گوشت کے جانور کا کون سا حصے کا گوشت پسند ہے؟ ویسے مجھے جو ہے نا وہ دستی والا گوشت پسند ہے. کال دیں.
میرا نام امان اتاری ہے. خوشگوار یاد سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. جانشین امیل سنت، کیا اپنے بچپن میں کسی جانور کو آپ گھمانے لے جاتے تھے اور کیا آپ جانور کو چارہ کھلاتے تھے؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیں. جب چھوٹا ہوتا تھا تو اس وقت یہ ہے کہ وہ اپنے نانی کے گھر جو وہ عید کی ترکیب ہوتی عید کے دنوں میں، تو وہاں جو جانور ہوتا تھا اس سے جو گھاس وغیرہ کھلاتا تھا. البتہ اتنی ہمت تو نہیں ہوتی تھی اکیلا جو نا وہ بڑے جانور کو کھول کے لے جاؤں کہیں، تو اور بھی سارے ماموں جان بھائی وغیرہ ہوتے تھے تو سب مل کے کھلاتے تھے. چلے خوشگوار یادوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. ایک آپ کو تصویر دکھاتے ہیں شہزادہ حضور، اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ منظر کہاں کا ہے؟ آپ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ امیل سنت بھی ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور اسلام بھائی بھی ہیں. آپ تین کا میرے ساتھ امیر سنت نہیں ہے، میں امیر سنت کے ساتھ ہوں. کیا شان ہے آپ کی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی تصویر دکھائیے. کچھ یاد آ رہا ہے؟ جی ہاں. کیا یادیں ہیں؟ یہ اصل میں جو نا وہ مدینے سے جدائی کے بعد جب ہم جدہ جا رہے تھے تو اس کو راستے کی یاد کریں. یہ خوشگوار ہے. مجھے یاد یہی پڑتا ہے، دکان جو نظر آ رہی ہے نا سوالے سے، یہ واقعہ ہوا تھا جب ہم مدینہ شریف جا رہے تھے. مدینہ شریف کا سفر تھا اور راستے میں گاڑی رکی تھی اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوا تھا. جی ہاں، یہ سلسلہ اس وقت کا ہے جب ہم مدینہ شریف ہمارا سفر جاری تھا. چلے تو آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد یہی پڑتا ہے. میرے پاس محفوظ تھا نا. اچھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جب مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً کا جو سفر ہوا تو یاد مدینہ سے تعلق رکھنے والی کوئی یادگار، خوشگوار یادگار، وہ مدینہ کی تو ہر یاد خوشگوار اور مطلب کہ وہ پرسوس پربہار یادیں ہوتی ہیں مدینہ پاک کی. لیکن آج اگر کوئی ایسی یاد آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو یادگار واقعہ جو کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ امیر سنت کے ساتھ جو نا مسجد نبوی شریف میں حاضری ایک میرے یادگار ہے. کون سا؟ یہ مدینہ شریف مسجد نبوی شریف کی حاضری؟ جی، داخلے کا وقت. اچھا اچھا، وہ ایک یادگار تھا. ٹھیک ہے. ایک یادگار منظر اور ہے میرے پاس مدینہ شریف کا. اللہ اللہ. وہ بھی گاڑی کا منظر ہے. اس میں امیل سنت کے بھی کچھ مدنی پھول ہیں اور آپ بھی ہیں، ہم سب بھی امیل سنت کے ساتھ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اس یادگار لمحے کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. الحمدللہ آج رات 16ویں ذوالحجۃ الحرام کی رات 1439 ہجری مدینہ پاک کی گلیوں میں خوب گھومے اللہ کے رحمت سے. بڑی جو بھی ہے زیارتیں کی، یہاں کی فضائیں بھی زیارت ہے، یہاں کی ہوائیں بھی تبرک ہیں، یہاں کی خاک میں شفا ہے. یہاں تو مدینہ تو پھر مدینہ ہے، اس کی فضائیں ہوائیں سبحان اللہ سب پرکیف پرسوس. الحمدللہ یہاں کا ذرہ ذرہ تبرک ہے. شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب
सरकार का मदीना। जी माशाअल्लाह, कुछ याद आई शहजादा हुजूर? तो वही जब हम मदीने शरीफ में थे तब का है ये। ज़ियारतें भी हुई थी और काफी माशाल्लाह वो रात बड़ी यादगार तरीन रात है वो, और काफी देर तक हम मतलब यहाँ जाते रहे वहाँ जाते रहे। अमीर सुन्नत साथ हैं, शहजादा हुजूर साथ हैं, और मदीने की घड़ियां पीर और पीरजादे के साथ, वो भी क्या घड़ियां होती हैं माशाल्लाह। आप देखें अमीर सुन्नत हाजी शहजादा हुजूर, आप अमीर सुन्नत का हशात बशाश मंजर देखें कि मदीने मुनव्वरा में अमीर सुन्नत किस कदर हशात बशाश हुआ करते थे, बड़ी जबरदस्त तरकीब हुआ करती थी, और बहुत ही मतलब खिल खिला कर नहीं आदमी जी रहा होता, जो खिल खिला कर जी रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। मदीने की भी क्या, वहाँ की हवाओं की, वहाँ की फजाओं की, जरा देखिए वहाँ की हवाओं की, वहाँ की फजाओं की भी क्या बातें हैं। वाह वाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी हुजूर, कुछ सुबह आपकी तरफ कॉल्स बढ़ाता हूँ। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है। मैं वकालत से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला माशाअल्लाह कल से लेकर बड़ा जबरदस्त इस वक्त सिलसिला देखने को मिल रहा है, और आज माशाअल्लाह हमारे दिलों की धड़कन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुल आलिया के बड़े शाहज़ादे जानशीन अमीर अहले सुन्नत जनाब अलहाज मौलाना उबैद रजा अतारी अल मदनी सिलसिले के अंदर जलवा फरमा है। इनको देखकर और इनकी आवाज सुनकर अल्लाह के करम फजल से दिलों को चैन मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला शहजादा हुजूर को उम्र दराज अता फरमाए, इनका साया हम सब के सरों पर तबीर कायम फरमाए। अल्लाह ताला इनको इस साल बल्कि आइंदा साल अमीर अहले सुन्नत के साथ हज की और बार बार बल्कि 1000 बार उम्र की सआदत नसीब फरमाए। ऐसा मेरे हक में दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला मेरी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी बेहतर मग़फ़िरत में हमारी बेहतर मग़फ़िरत फरमाए, तीनों दुनिया की भलाई अता। अच्छा, मैं शहजादा हुजूर से अर्ज करूंगा कि माशाअल्लाह हज की जो सआदतें आपको नसीब हुई हैं, तो कुछ हज के ताल्लुक से कोई ऐसे खुशगवार यादें आपके साथ हों, अरफात के मैदान की, मीना के मैदान की, तो वो भी जरा हमसे शेयर करें। सर दस्तों पे कोई ऐसा खास वाकया मेरे जहन में नहीं। अच्छा। अब चूंकि वो तो एक मीना का वाकया तो ऐसा ही है ना कि जब मक्के शरीफ से चलते हैं ना, तो वो सारा जो ना वाकया वो वहीं से शुरू हो जाता है। जो सफर है ना 8 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 8 ज़ुल्हिज्जा को जब जोहर के लिए जाते हैं मीना में अदा करनी है, तो वो जो ना वो लेकर पूरा अरफात तक जो ना वो सारा खुशगवार ही होता है। आपको हम आपके ये सफर हज के दिनों का एक खुशगवार तरीन मंजर के एक मतलब इसमें मंजर में क्या है कि एक बेटा है, उसके वालिद हैं, और जो बेटा है उसके साथ उनके बेटे हैं, ठीक है, और हज की यादें हैं। ये एक खूबसूरत तरीन और यादगार तरीन मंजर हमारे पास महफूज है। आइए दिखाते हैं आपको। वाह। अल्लाह कोई हज का सबब अब तो बना दे, अल्लाह कोई हज का सबब अब तो बना दे, चलवा मुझे फिर गुंबदे खज़रा का दिखा दे, अल्लाह कोई हज का सबब अब तो बना दे। क्या खूबसूरत। हुजूर को याद आ रहा है कहाँ का सफर था ये? ये तो मीना जा रहे थे। सुभान अल्लाह। मीना की क्या बात थी यार, इतना मतलब कि एनर्जेटिक, क्या बात। कि मीना जा रहे हैं। ये 8 ज़ुल्हिज्जा थी जी। 8 ज़ुल्हिज्जा को ये पूरा सामान के साथ मीना की तरफ पहुंचे थे, और फिर जो मीना में जो वक्त गुजरा था, सुभान अल्लाह क्या बात थी। मीना के खेमों की, मीना के उस वक्त को गुजारने की।
تو یہ ایک خوشگوار یادیں تھی ہمارے پاس محفوظ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. پہلے کچھ کالس لیتے ہیں, اس کے بعد کوئی ایک دو اور منظر آپ کو دکھائیں گے, پوچھیں گے کیا ہوا تھا بھائی جان, آپ بتائیے گا. جی پہلے کچھ کالس دیتے ہیں. میرا نام حلیمہ تاری ہے, میں نوری آباد سے عرض کر رہی ہوں, پیارے شہزادے تار, آپ کو کبھی جانور نے سینگ ماری ہے یا ٹانگ ماری ہے؟ یہ بچہ ہی پوچھ سکتا ہے, میں کہاں سے پوچھوں گا. اللہ اکبر. سینگ وغیرہ یاد نہیں کہ بڑے گائے وغیرہ نے سینگ مارو, مجھے شاید بکرے نے ٹکر ماری ہو, یہ بھی یاد پڑتا ہے. وہ بھی اس طرح کہ خود جو ہے نا وہ میرے ہاتھ دیا بھاگے, ورنہ ویسے ہی یاد نہیں پڑتا کہ کبھی مارا ہو جانور نے سینگ وغیرہ. چلیں اچھا, میں نے ایک چیز نوٹ کی, ہاں ابھی جیسے آپ کے گھر کے نیچے بھی بکرے موجود ہیں, تو اور بھی ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ بکرے کے سر پر نا ہاتھ مار رہا تھا. تو اس نے بکرے کے سر پر جیسے ہاتھ مارا نا, تو وہ بکرا اس سے اگریشن میں جیسے آ رہا تھا, غصہ آ رہا تھا اس کو. یہ بھی اس میں بھی ایک سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے کہ جانور کو بھی غصہ بھی نہیں دلانا, انسان کو بھی غصہ. بعض اوقات لوگ بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے سے, انسان سے ایسی بات کر, جانور کو چھیڑنا نہیں چاہیے. کسی کو بھی چھیڑیں گے تو چھڑے گا, چھیڑنے کا نتیجہ چھیڑنا ہے, اور پھر اس کے بعدوں کا نتائج بڑے بھیانک آ جاتے ہیں. اللہ رحمت فرمائے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہمیں بار بار حج کی سعادت دے, بار بار میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دکھائے. اور ایک واقعہ مجھے یاد ہے جی جی جانور کے حوالے سے. جی واہ, یہ آپ کے ساتھ سے ہم گئے تھے اپنے سولر بازار سے اونٹ لینے کے لیے. جی جی اونٹ جب ہم فضان مدینہ لے آئے, اب میں چلا گیا اپنے وقت میں, اب میرے سنوں سے ادھر ہی تشریف فرما دے, اوپر چلا گیا. اب پتا چلا اونٹ جو ہے فرار ہو گیا. اللہ, تو ہمارا جو سبزی منڈی تھی نا وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کر شکار کی تازہ تازہ یہ گئی تھی. اچھا اس میں حارث تھا, وہ تھوڑا تھا یوں ہوتا ہے ہنسموں کو شرارتی ہو, تو اس نے اونٹ بھاگ گیا تو یوں اس نے کیوں بھاگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس لیے بھاگا. تو وہ تھوڑا اس نے کہانی بنائی. اب خیر اونٹ کو پکڑنے کے لیے, اب اونٹ کو ظاہر ہے کہ وہاں تو سبزی منڈی کا جو علاقہ تھا کہ ابھی عسکری پارک ہے, وہ تو سارا تو کھنڈر بنا ہوتا اور موٹر سائیکل تک وہاں نہیں چل سکتی تھی. اب اونٹ تو ظاہر ہے کہ 4x4 اوریجنل ایسا ٹھک ٹھک کر کے اس میں نکل جانا ہے. اور یہ تو شارٹ کٹ سے نہیں نکل گیا مین روڈ پہ دوسری طرف. اللہ, اب ہم جو ہے گاڑی لے کر ادھر پہنچے مین روڈ کی دوسری طرف. اب پتا چلا کہ اونٹ جو ہے یہ پہنچے کسی CCO کے اندر. CCO والے نے جب دیکھا ہوگا پبلک آفس, اس نے دیکھا ہوگا آج تو انتظار نہ تجھے فون کرنے کے لیے, آج اونٹ کیسے آ گیا اندر. بیچارہ اونٹ اندر کیا تو وہیں بیچارہ پکڑ لیا گیا. اب کیا اس کو راستہ نہیں تھا نا, اونٹ کے بعد آگے کیا جائے گا. پھر اس حارث نے یہ کہانی بنائی کہ اس کو اونٹ کو کسی نے تنگ کیا تو یہ شکایت کرنے یا فون کرنے کے لیے. تو خیر یہ ایک واقعہ تھا, اس بیچارے کی نکی جو وہ نکل چکی تھی اونٹ کی, اور اللہ کا شکر ہے کوئی حادثہ نہیں ہو اور قابو آ گیا. وہ اونٹ یہ ایسا جانور ہے کہ یہ بسا اوقات ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا دیتا ہے. بالکل. تو اونٹ کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رہنا. اونٹ نہر کرے یا اونٹ کی قربانی کا اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ رہنا ہے کہ اونٹ بعض اوقات اوپر بالوں سے پکڑ لیتا ہے, سر سے پکڑ لیتا ہے, اور اس سے کافی آزمائش ہو سکتی ہے. بچوں کو ویسے بھی بڑے جانور جو آپ لاتے ہیں ان سے تو دور ہی رکھنا چاہیے. بکرے وغیرہ کے ساتھ بھی بچے اسی طرح رہیں کہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے. بعض اوقات بکرے ایک جاندار ایسا جانور ہوتا ہے, چاہے وہ بکرا ہو, ہم بچے کے ہاتھ میں رسی دے دیتے ہیں کہ یہ چلائے گا. بعض اوقات وہ جانور بھاگتا ہے, یا کوئی پیچھے سے ہارن بجا دیتا ہے گاڑی کا, کوئی موٹر سائیکل بو کرتا ہے, یا کوئی جانور کو پیچھے سے ایسی تکلیف پہنچاتا ہے جسے جانور بھاگتا ہے. جیسے جانور بھاگتا ہے نا تو پھر بچے نے کیونکہ اس کی رسی پکڑی ہوتی ہے تو یہ خدا نہ خواستہ بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے, بچہ گھسیٹ سکتا ہے, گر سکتا ہے, پتھر لگ سکتے ہیں. تو ان حالات میں بھی اپنے بچوں کی, ٹھیک ہے وہ جانوروں کے ساتھ
ایک وقت گزارنا یا ان کے ساتھ ان کا ایک اپنا چارہ وغیرہ کا انداز، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بچوں کو نقصان پہنچے. کیا کہتے ہیں شہزادہ حضور آپ؟ کیا رسی وغیرہ تو نہیں دینی چاہیے. یہ آپ نے جو بات وجہ فرمائی ہے کہ بعض وقت جانور گھبرا رہتا ہے، جیسے کسی نے ہارن مارا، جانور نے گھبرانا ہے، وہ بےچارا ظاہر ہے کہ وہ گاڑی وہ آتی تو ہوتا نہیں، ہر جانور شہر کا ہوتا نہیں ہے. جی جی. تو اب کیا ہے کہ بچے نے رسی مضبوط پکڑی ہے، جب جانور بھاگنے یہ کرتا ہے تو بچے کی لمٹ ہے، بچہ بھی بھاگنے یہ کرتا ہے. اب وہ بچہ بھاگتے بھاگتے اس کی بس ہو جاتی ہے اور یہ پھر آگے گھسٹ جاتا ہے، پھر اس کو لگتی ہے چوٹ. اور بچے کے اندر اتنی اس کو جو نا ہمت ہوتی نہیں ہے کہ اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ چھوڑ دے. تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا جو نا ہاتھ یہ بند ہونے کی کرتا ہے، نہ کہ کھلتا ہے. کوئی ایمرجنسی کو ہاتھ کھلے گا نہیں، بند ہوگا اور مضبوط ہوگا ہاتھ، یوں ہوتا ہے. اب بچہ تو رسی کو اور مضبوط پکڑ لے گا، نہ کہ یوں چھوڑ دے. یہ بڑے کے لیے بھی انسان کے لیے بھی اس سے نقصان پہنچ کوئی سکتا ہے. ایمرجنسی ہوگی تو وہ ہاتھ جو ہے نا تو اور مضبوط کرے گا، مست بند کر لے گا اپنی. کال دیں. میرا نام امن مدنی سے زاتاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. شہزادہ حضور کی عرض یہ ہے کہ آپ نے کبھی کیا اونٹ لیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے سنت کے ساتھ ہے وہ اونٹ کیا کہ اونٹ لینے کے لیے جانا ہوا ہے، لیکن شورا بھی ساتھ تھے. الحمدللہ رب العالمین. اونٹ کی خریداری کے لیے امیل سنت کے ساتھ جانا ہوا ہے. آپ کو شہزادہ حضور ایک دور سے آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں، بتائیے کہ وہ منظر کہاں کا ہے؟ دور سے جی تو یاد آ رہا ہے؟ کچھ دیکھ رہے ہیں شاید. ابھی بتائیں گے نا کیا دیکھ رہے ہیں. ہے تو مدینہ منورہ کا. آپ ہیں کہاں یہ بہت شریف کا، بہت شریف. اچھا بہت شریف پر ہیں آپ؟ شریف کا لیٹر کیجیے. ایک منٹ نہیں دوبارہ دکھا. اب تو کھول ہی دیا. یا پھر ارشاد فرمائیے. یا تو احد شریف ہے یا پھر یہ کہ وہ حدود حرم دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے، یہ وہ ادھر ہے. دوسرا منظر دکھائیں. جی شہزادہ حضور. کوئی احد شریف یا حدود حرم دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے. یہ احد شریف کا منظر ہے اور یہ ایک ہمارے پاس یادگار ویڈیو ہے شہزادہ حضور کی. یہ احد شریف پر گئے تھے اور آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی احد شریف پر تھے اور آپ وہ پودا لینے گئے تھے اور بڑی وہ ایک اس کی خوبصورت سی یہ ہمارے پاس یادگار ہے، بڑی خوشگوار یاد ہے. اس کی آئیے ہم آپ کو وہ پورا منظر دکھاتے ہیں. دکھائیے ذرا. یہ احد پہاڑ کے ساتھ جو خورد و گھاس ہوتی ہے اس کے حصول کے لیے شہزادہ حضور احد پہاڑ تک گئے ہیں اور یہ واپس آ رہے ہیں لے کر. یہ احد پہاڑ ہے ماشاء اللہ. کیا بات ہے. احد پہاڑ کی گھاس وغیرہ کھانے کی حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے. ماشاء اللہ. یہ آپ کے ہاتھ میں احد پہاڑ کی گھاس ہے. یہ حاجی ریحان بھائی جو ہیں یہ ایک پودا اکھیڑ کے لیا احد پہاڑ سے، تو یہ کھا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا. انشاءاللہ. آئیں رضا بھائی اندر آ جائیں. آپ گئے تھے اور پھر وہ ریحان بھائی جو گاڑی چلا رہے تھے پھر یہ آپ کے پیچھے آئے تھے اور انہوں نے پھر یہ پودا نکال کر یہ لائے تھے. یاد آ گیا ہوگا آپ کو؟ جی ہاں بالکل. رات کے وقت. کیا جی ماشاء اللہ. روشنی ایسی تھی نا جس سے وہ جو کنفیوز ہو گیا دن کے رات ہے جو دن لگ رہا تھا. وہاں شب بھی ہے روشن راتیں، کیا راتیں بھی ہے منور شب بھی ہے روشن، کیا ہے وہ کلام یا مدینے کا. کیا بات ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا
مدینہ. مرحبا. تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ. تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ. لکھ دے وقت مدینہ مدینہ. لکھ دے وقت مدینہ. سرکار کا مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کال دیں. میرا جانشین اتار حاجی عبید رضا اتاری مدعا ذل والی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ بچپن میں کبھی گم ہو گئے ہوں تو آپ کو امیر السنت نے ڈھونڈا ہو، تو اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو تو وہ آپ سنا دیں. جزاک اللہ خیر. ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی لوگ کھو گئے ہوں، تو اللہ مجھے کھونے سے بچائے، امیر السنت کے دامن سے وابستہ رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ. جی کال دیں. محمد عمر اتاری ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں، میری جانشین اتار حاجی عبید رضا اتاری کی بارگاہ میں عرض ہے، کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ آپ مدینہ شریف سبز گنبد کے سامنے بیٹھے ہوں اور امیر السنت بھی آپ کے ساتھ ہو اور آپ کلام پڑھ رہے ہوں. وہ کلام بھی سنا دیجئے اور یادگار لمحے بھی بتا دیجئے. جزاک اللہ خیر. جی سبز گنبد کے سامنے کا تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ وہ اس کے اطہر کی طرف کا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں حاضر ہیں، امیر سنت کے ساتھ میں حاضر ہوں اور کلام ہم پڑھ رہے ہیں. حاضر دربار ہوں کر دو کرم، دو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم. 2018 میں. جی ہاں ماشاءاللہ. وہ بالکل وہاں سے بھی سبز گنبد کی زیارت ہوتی ہے. اچھا. جہاں آپ امیر سنت کے ساتھ حاضر تھے، وہاں جب امیر سنت بھی جلوہ موجود تھے، آپ بھی تھے اور کلام پڑھا جا رہا تھا، وہاں سے بھی سبز گنبد کی زیارت ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ماشاء. کون سا کلام پڑھ رہے تھے؟ حاضر دربار ہوں کر دو کرم، دو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم. کس طرز میں؟ دو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم. کس طرز میں پڑھ رہے تھے؟ گو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم، حاضر دربار ہوں کر دو کرم. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم صاحبزادہ الحاج عبید رضا اتاری المدنی کے ساتھ خوشگوار یادیں پر سلسلہ کر رہے تھے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فضائے حرم کی یادیں، وہ رب کے کرم